علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سیرت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھام لو۔ 15 لاکھ آدمی اکٹھے ہوتے ہیں اور 10 لاکھ آدمی رمضان شریف میں قرآن میں اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ ہوتا ہی کچھ نہیں، کیوں؟ تار کٹا ہوا ہے، نہیں جڑا ہوا۔ تار جڑا ہوا ہوتا پھر یا اللہ کی صدا ہوتی، پھر دیکھو کیا ہوتا۔ انہوں نے تار جوڑ لیا تھا، وہ تار ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا اور اعلیٰ بن اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 کا لشکر لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کشتی کوئی نہیں، کشتی بنائی یا کہیں سے حاصل کریں اور جزا تک کے لیے 24-36 گھنٹے درکار ہے۔ اتنے میں دشمن مستعد ہو جائے گا۔ اترے اور دو عاصم پڑھے، اے اللہ تیرا غلام تیرے راستے میں ہمیں پار لنگا دے۔ کہا بسم اللہ پڑھو اور کود جاؤ سمندر میں۔ آگے کوئی بھی نہر نہیں تھی تو جو دریا ہے کود جاؤ۔ سمندر تھا، کسی نے نہیں کہا خودکشی حرام ہے، مرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا بسم اللہ اور ہم نے اپنے گھوڑے ڈال دیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پار لنگا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پانی ہمارے اونٹ کے پاؤں بھی تر نہ کر سکا۔ تو تار جوڑو، تار ہی نہیں جڑا ہوا تو تبلیغ و محنت کیا ہے؟ جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے اور اسے منزل مل جاتی ہے، اسے منزل کا پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے جانا کہاں ہے، میں راہی کہاں کا ہوں، مسافر کہاں کا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا؟ کہنے لگا تو کہتا ہے تیرا دین ہم قبول کر لیں گے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے۔ بھلا کوئی باپ دادا کا دین بھی چھوڑتا ہے؟ اچھا اور کیا ہے؟ کہا تو کہتا ہے سارا عرب تیرا کلمہ پڑھ جائے، تو کہتا ہے روس فارس سب تیرے غلام ہو جائیں۔ ہمیں روٹی کھانے کو نہیں ملتی، تو ہمیں قصے سناتا ہے۔ خوابوں کے عرب و عجم ہمارا غلام ہو جائے گا۔ کہا اچھا تیسری بات کیا ہے؟ کہا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے۔ کوئی مر کے بھی لوٹ کے آیا ہے؟ کوئی دھوکا تو جو مر کے واپس آیا ہو، کوئی دکھاؤ جو مر کے واپس آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے زندگی دے گا اور تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور تو دیکھے گا کثیرہ فتح ہو گئے۔ باقی رہی تیسری بات، قیامت کا دن ہوگا، تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری آج کی بات تجھے اس دن یاد دلاؤں گا۔ وہ ایسا مضبوط تھا، کہنے لگا میں نہیں مانتا اور واپس چلا گیا۔
فتح مکہ ہوا تو سارا عرب اسلام میں آ گیا، پھر بھی نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ فرما گئے اور صدیقی در میں یرموک کی فتح ہوئی یرموک کی فتح ہوئی اور پھر فاروقی در میں قادسیہ کی لڑکی قادسیہ کی لڑکی ہوئی۔ ادھر ایران ٹوٹ گیا، ادھر روم ٹوٹ گیا، تو بدو کہنے لگا اب تیسری بھی ہو ہی جائے گی، دو تو ہو گئی ہے، دیکھ لیا۔ تو پھر مسلمان ہوا اور ہجرت کر کے مدینے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملنے جایا کرتے تھے، خصوصاً مسجد میں آیا تو اس کا اکرام فرمایا کرتے اور یوں کہا کرتے تھے، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، تو جس کا حشر کے دن اللہ کا رسول ہاتھ پکڑ لے گا تو جنت میں پہنچ جانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا، لہٰذا یہ تو پکا جنتی ہے۔ تو تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ہاتھ کو نفس سے چھڑا لیں، شیطان سے چھڑا لیں، آج کی روایتی زندگی سے چھڑا لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس کی پرواز عرش سے بھی اوپر ہے، آپ کو بھی وہیں پہنچا دے گا۔ ضروریت تربیت۔ اب یہ نافذ کرنے سے نہیں ہوگا کہ کل سے سارا پاکستان کوئی ایسا نظام اسلام میں کوئی نہیں ہے کہ ادھر سے ڈالا ادھر سے راتوں رات مشین میں ڈال کر ادھر سے نکال لیا۔ جنید بغدادی، ایسا نظام کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یہاں اسباب کی رعایت کے ساتھ کائنات کو چلایا ہے۔ ترتیب کے بغیر انسان دین پر نہیں چل سکتا۔ ہم آج کل تو 3 سال کا بچہ، فیڈر پیتا ہوا بچہ سکول میں ڈال دیتے ہیں۔ 3 سال بچے کو سیکھنا شروع کرتا ہے، 3 سال سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے اور 55 برس انتظار کرتے ہیں اس کے ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے۔ کوئی آپ جیسا دیہاتی، جی میرے بڑھاپے کی اولاد ہے، بس اس کو اگلے سال ہی ڈاکٹر بنا دو، ایسا آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا۔ کوئی ان پڑھ آپ کو دیہاتی ایسا نظر نہیں آیا ہوگا جو آج فصل بوئے کل کاٹ لے، انشاءاللہ کل تو پھل لگ جائیں گے۔ کوئی آپ کو ایسا ان پڑھ نظر نہیں آیا ہوگا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کائنات میں اللہ نے ترتیب کا کام چلایا ہے۔ ترتیب اور آہستہ آہستہ ترتیب، یہ بچہ 40 سال میں جا کے ساری چیزیں مکمل کرتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہر کوئی کیوں نہیں کہتا کہ اللہ پاک نے خود اسباب کی رعایت کی ہے، تو ہمیں بھی اس کا سبق دیا گیا کہ اگر مجھ سے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑنا ہے تو یہ نافذ کرنے کی نہیں، محنت کرنے کی چیز ہے۔ نہ دل میں اللہ اور اس کا رسول ہو تو اوپر والا کیسے دل میں محبت ڈالے گا، اسے پھینکے گا، تار کاٹ دیے گا۔ اس کو آپ ڈھونڈیں، کتنی دیر چلیں گے۔
کتنی دیر چلیں گے؟ جب اللہ رسول سے تعلق جڑے گا تو اللہ کہے گا کہ چلو، تو یہ جان لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا رک جاؤ، تو جل جائیں گے پر آگے نہ بڑھیں گے۔ ہم تو سارے بک رہے ہیں، ایسے جانور نہیں بکتے۔ دل بک رہے ہیں، پھیپھڑے بک رہے ہیں، زبانیں بک رہی ہیں، سریاں بک رہی ہیں، ہاتھ بک رہے ہیں۔ بھائی دوستی کاٹ کے دنیا، آج ہاتھ بک رہے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو تو قتل کر لو، چوری کر لو۔ پاؤں بک رہے ہیں، کہاں؟ اتنے پیسے دے دو، ناچ دکھا دوں گا۔ زبانیں بک رہی ہیں، اتنے پیسے دے دو، جھوٹی گواہی دے دیں گے۔ دماغ بک رہے ہیں، اتنے پیسے دے دو، تیرا غلط مقدمہ ہم ٹھیک کریں گے۔ توبہ استغفار۔ آج کل یہی چل رہا ہے کہ انسان الٹا چلا ہوا ہے، اس کو مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس دنیا میں سدا نہیں رہنا۔ کتنے آپ کے اپنے چلے گئے ہیں، تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا۔ چاہے ہم جتنی بھی کوششیں کریں گے، جتنے بھی دھوکے دیں گے، کسی کو لوٹیں گے، کتنا کچھ بھی بنائیں گے، تو وہ یہیں رہ جائے گا۔ ساتھ صرف ایمان جائے گا اور آپ کی سیرت جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں اپنا ایمان بنائیں اور سیرت صحیح رکھیں کہ ہر کسی سے سیدھے منہ ہنس مکھ ہو کے بات کریں۔ اپنے فائدے کے لیے منافق مت بننا۔ اوکے، اللہ حافظ۔